5,063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اپریل 2022 سے لے کر جولائی 2023 تک اس وسیع البنیاد حکومت نے پاکستان کے بجلی کے نیٹ ورک میں 5,063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے، جو 9 اپریل 2022 کو جس دن وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا سسٹم میں نہیں تھی۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور بڑا جو کام کرنے والا تھا وہ مکمل کیا گیا۔ تھر کوئلے سے بننے والی 1,980 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے نیٹ ورک میں، جو کہ اب پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے کہ تھر کا کوئلہ اب بین الاقوامی طور پر اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ بجلی بنانے کے لیے سود مند ہے، اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ 3 منصوبے تھے، شنگھائی تھر کول 1320 میگا واٹ اور 2 330 میگا واٹ کے منصوبے تھے، جو یہ 3 منصوبے چالو کیے گئے اور 1980 میگا واٹ نئے سسٹم میں ڈالے گئے ہیں۔ یہ بھی مجرمانہ غفلت کا شکار تھے، لیکن الحمدللہ ان کے تمام مسائل دور کر کے یہ سسٹم میں آ گئے ہیں۔ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پچھلے سال وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کر دیا تھا، وہ 720 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کر رہے ہیں۔ کراچی 3 کا نیوکلیئر پلانٹ 1100 میگا واٹ سسٹم میں ڈال رہا ہے نئے، اور یہ جو کل حویلی بہادر شاہ میں قائم پلانٹ ہے 1263 میگا واٹ RLNG پر قائم، تو لہذا یہ 5,063 میگا واٹ کی بجلی جو ہے یہ ڈالی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ سوائے چند عید الاضحیٰ سے پہلے جو دن تھے ہیٹ ویو کے، اس کے علاوہ اس سال لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پورے ملک میں پچھلی گرمیوں کے مقابلے میں بہت بہتر رہی ہے۔ دوسرا جو اس وسیع البنیاد حکومت نے اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال میں ہی ایران کے شہر پولانڈ سے جیونی تک گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا ایگریمنٹ بھی دستخط کیا، جس کے لیے وزیر اعظم نے میری ذمہ داری لگائی تھی تہران جانے کی، اور ہم نے نہ صرف اس پہ دستخط کیے بلکہ اسے تعمیر کر کے مکمل کر کے الحمدللہ اس سال کے آغاز میں چلا بھی دیا۔ اور اسی طرح جو تھر سے جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے 2,000 میگا واٹ نئی بجلی وہاں سے سسٹم میں ڈالی ہے، اس کو ملک کی ترسیل کے لیے ایک نئی لائن تھر مٹیاری جو ہے اسے بھی بنا کر مکمل کر کے اس سال مئی کے آغاز میں اس کو چلا دیا ہے، اور اب وہ الحمدللہ پوری طرح سسٹم کا حصہ ہے۔ 2-3 اور بڑی اہم ٹرانسمیشن لائنز تھیں جن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سکھی کناری میں اس وقت جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ اگلے سال سسٹم میں آئے گا، اس کی ٹرانسمیشن لائن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، وہ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے قریب روات میں مائرہ جو اسٹیشن ہے جہاں سے وہ ساری بجلی آنی ہے، پن بجلی ہمارے شمال سے، اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور نارتھ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ بڑے اہم یہ منصوبے جو مستقبل کے لیے ضروری تھے، 2 تو مکمل ہوئے، پولان جیونی اور تھر مٹیاری، اور یہ 3 جو ہیں مانسیرا، مائرہ اور لاہور نارتھ، ان کا بھی الحمدللہ جو سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور ٹرانسمیشن کے حوالے سے پاکستان میں سسٹم میں نہ صرف جدیدیت آ رہی ہے بلکہ جہاں کمی تھی وہ دور کر دی۔ تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جو گردشی قرضہ ہے شہباز شریف کی حکومت نے اس کے بھرنے کو روک دیا ہے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ 31 مارچ 2022 کو
جب وہ ترقی دشمن اور غریب دشمن حکومت موجود تھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گردشی قرضہ 2467 ارب روپے کا وہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ 15 مہینے بعد 30 جون 2023 کو یہ گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم تھا اور 2310 ارب روپے پہ ہم نے جو مالی سال ہے اس کا اختتام کیا ہے۔ یہ جو گردشی قرضہ بڑھنے کی ہم خبر سنتے تھے، الحمدللہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے گردشی قرضے کو کنٹرول کر لیا ہے، اور نہ صرف بڑھا نہیں بلکہ 157 ارب روپے کم ہوا ہے، جو کہ پاور سیکٹر کے لیے، پاور سیکٹر کے جو مالی معاملات ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا، جب C5 جو نیوکلیئر پلانٹ ہے انشاءاللہ 1200 میگا واٹ کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا جوہری بجلی گھر، اس کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں چائنا نیوکلیئر سے۔ تو الحمدللہ جو جوہری بجلی ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت کی جا رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جو چیلنج ہے جو ہمیں رہا، اور وہ یہ تھا کہ 2019 کی جو ایک غیر حقیقی پالیسی تھی رینیوبل انرجی کے لیے، اس کی وجہ سے ہمیں نئے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانے میں رکاوٹ آئی۔ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے چند ماہ بعد، ان کے لیے تمام جو بنیادی کام ہے وہ ہم کر کے جا رہے ہیں، تاکہ فوری طور پر جو شمسی توانائی ہے اس کو پوری طرح اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے ہم اپنے جو عربین گلف میں ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی انویسٹمنٹ کے لیے آفر کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حصہ ہے جو انرجی کا SIFC میں ایک سیکشن ہے، تو لہٰذا وہاں سے بھی ہمیں نہ صرف ریفائنریز میں بلکہ شمسی توانائی میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے۔ تو لہٰذا یہ سب معاملات 5000 میگا واٹ کی نئی بجلی، جس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے، الحمدللہ نئی ٹرانسمیشن لائنز، گردشی قرضے میں ایک نمایاں کمی، نئے جوہری پلانٹ کا جو آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو شمسی توانائی کے لیے تیاری ہے قانونی طور پر وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں سرمایہ کاری متوقع ہے۔ یہ لے کر ہم انشاءاللہ اب اس پارلیمان کی جو مدت ختم ہو رہی ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بجلی کے نظام میں مزید بہتری کے لیے، صارفین کی بہتر خدمت کے لیے ہم نے اس دفعہ بہت انتظامات کیے، اور وہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے چند دن تھے مشکل کے، جب ہیٹ ویو آئی، تو اس دوران بھی ایک ریکارڈ نمبر پورے ملک میں ٹرانسفارمرز کا، تاروں کا ہم نے ان 5 دنوں میں تبدیل کیے۔ بجلی کا نظام ایک مستقل محنت مانگتا ہے جو ہم نے کی ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ جی کوشچنز شان صاحب، دنیا نیوز۔ جناب۔ میرے تو 2-3 سوالات ہیں۔ جی جی۔ پہلے تو یہ سر کہ 15 ماہ میں آپ نے کامیابیاں تو گنوائی ہیں، لیکن کیا ایسے مشکلات ہیں یا ہرڈلز ہیں جو آپ نے عبور نہیں کیے؟ ایک سر، دوسرا جو ڈسکوز ہے وہ مسلسل نقصانات وہ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ڈسکوز ہیں کہ ان کے اپنے ایسٹ سے بھی ان کے نقصانات زیادہ ہوئے۔
تو اگر آپ وہ صوبوں کو دیں گے تو دوبارہ حکومت کے پاس جائیں گے, تو انفیشنسیز بڑھ رہی ہے, اس کے لیے حکومت کیا کرے گی. اور لاسٹ آنسر, کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے ایک عام صارف اتنا بجلی کی یونٹ پہ اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کر رہا ہے, اتنی بجلی کی قیمت نہیں, تو اس کے لیے حکومت کیا کرے گی. تھینک یو. جی بہت شکریہ جی. دیکھیں, ایک مخلوط حکومت کی موجودگی میں جس قسم کے سخت انتظامی معاملات کی ضرورت ہے اس میں مشکل تھی. اب یہ توقع ہے کہ جو نئی حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام منتخب کریں گے اس میں وہ انتظامی عزم ہوگا, ول ہوگی کہ وہ یہ سخت اقدامات لے سکیں. یہاں بہت بڑے ایشوز ہیں, بہت بڑے جو ہیومن ریسورس کے معاملات ہیں, ان میں ہمیں سخت اقدام اٹھانے ہوں گے. وہ ان 14 مہینوں میں کیونکہ فوکس اس بات پر تھا کہ جو 2000 یہ سب پروجیکٹس جو 5000 میگا واٹ ایڈ ہوا ہے سسٹم میں, یہ وہ ہیں جو 2013 سے 18 تک کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں آغاز کیا گیا تھا, اور اس کے بعد ان میں رکاوٹ آ گئی.